بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے عزیز طلبہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج عزیز طلبہ ہم لوگ نظم جو ہم نے پہلے سے شروع کی ہوئی ہے آدمی نامہ، اس کی مشق پڑھیں گے۔ مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق میں عزیز طلبہ ہمارے پاس جو سب سے پہلا سوال ہے وہ نظم آدمی نامہ کے متن کی روشنی میں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ یہ ہے یعنی متن سے مراد جو اس میں الفاظ اشعار جو ذکر کیے گئے ہیں ان کی جو عبارت ہے، جو الفاظ ہیں، جو کی بات ہے، ان میں اس لحاظ سے جو ہے وہ سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو عزیز طلبہ پہلا سوال ہمارے پاس جو نمبر 1 ہے، نظم آدمی نامہ کس حیت میں تخلیق کی گئی ہے؟ حیت سے مراد عزیز طلبہ مصروں کی تعداد کے اعتبار سے کسی نظم کے بارے میں جو ہے وہ بتانا، یہ حیت کہلاتا ہے۔ یعنی حیت سے مراد مصروں کی تعداد۔ تو یہاں پر عزیز طلبہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ہمارے ہر بند کی مصروں کی تعداد 5 ہے۔ تو یہ نظم آدمی نامہ مخمس کی حیت میں تخلیق کی گئی ہے، یعنی 5 مصروں والی شاعری ہے۔ دوسرا سوال ہمارے پاس، فرعون، شداد اور نمرود کون تھے اور ان کی وجہ شہرت کیا رہی ہے؟ عزیز طلبہ اس کا جواب کتاب کے اندر ہی موجود ہے جو کہ حاشی میں ہم نے پڑھا۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی خدائی کو للکارا، آخرکار گر کی آب ہو کر مرا، یعنی پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ اور شداد کے بارے میں ہم نے پڑھا، شداد نے باغ ارم کے نام سے جنت ارضی بنائی تھی، یعنی زمین پر جنت بنائی تھی اور وہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکا۔ نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ نمرود کا بہت عبرتناک انجام ہوا۔ عزیز طلبہ یہی اس کا جواب ہے۔ اگلے سوال کی طرف ہم آتے ہیں۔ جز نمبر 3 ہمارے پاس، دنیا میں امیر و غریب اور اعلیٰ اور ادنا کا فرق کیوں ہے؟ تو اس کا جواب درست ہوگا، دنیا میں امیر و غریب اور اعلیٰ اور ادنا کا فرق دولت اور طاقت کی وجہ سے، دولت اور طاقت کی وجہ سے ہے۔ یعنی دولت معاشرتی تقسیم کا سبب بنتی ہے، اس وجہ سے فرق کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر اس کا۔ تو اس کا جواب یہی ہوگا، دولت اور طاقت کی وجہ سے۔ اور اگلا سوال ہمارے پاس، زہد و ریاضت کی وضاحت کریں۔ زہد و ریاضت، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا ہے اور اس کی رضا کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسلسل عبادت کرنا ہے۔ اصل عبادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کی جائے حقیقت میں، اور محبت میں سرشار ہو کر عبادت کی جائے، وہی اصل عبادت ہے۔ ریاکاری کی عبادت کو عبادت نہیں کہا جاتا، بلکہ ریاکاری کی عبادت کو کفر سے تعبیر کیا گیا۔ علماء کرام نے بعض جگہوں پر ریاکاری کی عبادت کو کفر کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہوگا، زہد و ریاضت کی وضاحت میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا اور اس کی رضا کے لیے مسلسل عبادت کرتے رہنا۔ اس سے اگلا سوال ہمارے پاس، پگڑی اتارنا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اس جملہ کا مطلب بھی بتائیں۔ قواعد کی روح سے عزیز طلبہ یہ محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہے کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا۔ اس سے اگلے سوال بیٹا عزیز طلبہ ہمارے پاس جو ہے وہ مختصر سوالات کے بعد MCQs کا ہے۔ MCQs کی طرف آتے ہیں۔ کثیر الانتخابی سوالات جسے کہا جاتا ہے، نذیر اکبر آبادی کی شاعری ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری عوامی ہے۔ آدمی نامہ کا بنیادی موضوع ہے تفریق انسانیت۔ اعلیٰ ادنا کی تقسیم ہے سماجی۔ پگڑی اتارنا کا مطلب ہے عزت بگاڑنا، اور جان وارنا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے۔ محاورے کی پہچان عزیز طلبہ آپ کو بتائی گئی ہوگی آپ کی ٹیچرز کی طرف سے، پہلے سے میں نے بھی لیکچر کے دوران آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں میں۔ محاورہ کی علامت نون الف نا ہے، لفظ کے آخر میں آتا ہے۔ اس کا اپنے الفاظ میں خلاصہ تحریر کریں عزیز طلبہ، سبق کو اچھی طرح پڑھیں اور اس کو اپنے الفاظ میں پیراگراف کی شکل میں ترتیب سے لکھ دیں، خلاصہ بن جائے گا۔ مختصر 2 صفحات کے اندر اس کو مکمل کیا جائے۔ مشکل ترکیب کے معنی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس، منکر انکار کرنے والا، کشف و کرامات غیبی حقائق کا کھلنا، زہد و ریاضت پرہیزگاری، تیغ تلوار اشراف نیک لوگ، حقیر کمتر۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس سوال
مصروں کی مدد سے جو ہے وہ مناسب الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کرنا ہے۔ تو داعش نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، فرعون جو کھا رہا ہے سو وہ بھی آدمی ہے نعمت، داعش سے جا ملا ہے سو ہے وہ بھی آدمی یعنی خالق، اور مفلسو گدھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی گدھا۔ نمرود بھی خدا ہی کہاتا تھا برملا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس سوال نمبر جو ہے وہ 6 آدمی نامہ کے قوافی اور ردیف کی فہرست تیار کرنا ہے۔ قوافی عزیز طلبہ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، یہ ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ یہ الفاظ مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، اور ردیف کے الفاظ جو کہ تو آتے ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں، ان کی ہم پہچان کرتے ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ آپ لوگ اس کو دیکھیے گا۔ عزیز طلبہ ہر بند میں الگ الگ قافیے آپ کو نظر آئیں گے، ہم آواز الفاظ جو ہوں گے الفاظ مختلف، آواز ایک جیسی۔ بادشاہ، گدھا، بے نوا، رہا، یہ پہلے بند میں یہ قافیے ہیں، اور پہلے بند میں جو ردیف ہے جو میں نے ابھی عرض کیا، جو قافیے کے بعد آنے والے جو کہ تو الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، الفاظ بدلتے نہیں ہیں، وہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، یہ بار بار 4 مرتبہ آیا ہے یہ قافیے کے بعد جو کہ تو، اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ اگلے بند میں قافیے دیکھتے ہیں، اگلے بند میں ہوئے، برے، کیے، سے، ان کے بعد ردیف نہیں آیا، اس سے اگلے بند کی طرف آتے ہیں۔ اس بند میں ہمارے پاس کا، خدا، برملا، کیا، یہ قافیے ہیں، اس میں بھی ردیف موجود۔ اس بند میں ہمارے پاس وارے، مارے، اتارے، پکارے، یہ قافیے ہیں، ہے آدمی، یہ سارے یہ ردیف ہے۔ اس کے بعد اگلا بند میں ہمارے پاس وزیر، حقیر، پیر، نذیر، یہ قافیے ہیں، ان میں ردیف موجود نہیں ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس سوال نمبر 7 اعراب سے متعلق ہے۔ عزیز طلبہ بورڈ میں 2 الفاظ اعراب کے طور پر 2 MCQs آتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اعراب کے اوپر آپ لوگ بھرپور توجہ کے ساتھ جو ہے وہ ریڈنگ کے دوران توجہ دیا کریں، اور پڑھتے وقت بھی اس کا خیال کیا کریں۔ ہمارے پاس لفظ ہے نعمت، کتب، نمرود، اشراف، صاحب، کفر۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے کالم سے متعلق ہے۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے ساتھ ملائیں۔ بادشاہ، سلطان، مفلس، کلاش، بہشت، جنت، تیگ، شمشیر، جھوٹ، دروغ، زہد، تقوی۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس گرامر میں سے ایک ٹاپک مجاز مرسل ہے۔ مجاز مرسل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اگر کسی لفظ کو حقیقی یا لغوی معنی کے بجائے غیر حقیقی یا مرادی معنوں میں استعمال کیا جائے، اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو مگر کوئی تعلق ضرور ہو، اور وہ کسی ایک چیز کا نام لے کر مراد کوئی دوسری چیز لی جائے، تو اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ مجاز مرسل کی کئی صورتیں ہیں۔ عزیز طلبہ صورتوں کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں پہچان ہو جائے گی۔ لغوی معنی حقیقی معنی ہوتے ہیں جو ڈکشنری کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور غیر حقیقی یا مرادی معنی وہ جو خود مراد لیے جاتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر شیر کا لفظ اگر اس جانور کے لیا جائے جو جنگل میں پایا جاتا ہے، جو حقیقت میں جس کی پہچان شیر ہے، تو یہ حقیقی معنی ہوگا، اور اگر اس سے مراد یہ لفظ کسی دوسرے شخص کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ مجازی معنی یا غیر حقیقی یا مرادی معنی کہلائے گا۔ مثالیں دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ فاتحہ پڑھیے، اس سے مراد پوری سورہ فاتحہ ہے، نہ کہ صرف لفظ فاتحہ، یعنی جز بول کر جو ہے وہ جز بول کر کل مراد لیا جا رہا ہے۔ احمد چکی سے آٹا پسوا لایا، اب آٹا جو ہے وہ نہیں پسوایا جاتا بلکہ گندم پسوائی جا رہی ہے۔ کرسی ٹوٹ گئی، کرسی نہیں ٹوٹتی بلکہ کرسی کا کوئی حصہ ٹوٹتا ہے۔ عزیز طلبہ باقی بھی اسی طرح مثالیں آپ لوگ ریڈ کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ مشکل جو ہے وہ گرامر کا حصہ نہیں ہے۔ عزیز طلبہ ان مثالوں کو پڑھ کر جو ہے وہ بڑی آسانی سے ان کی پہچان حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگلا ہمارے پاس ٹاپک کنایا کا ہے۔ کنایا کے لغوی معنی بات کو چھپا کر کرنے کے ہیں۔ کنایا یہ ایسے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو مجازی یا غیر حقیقی معنوں کے لیے استعمال کیے جائیں۔
چھپا کر بات کرنا، لفظ کے میننگ پر جو ہے وہ غور کریں، پھر آپ کو ڈیفینیشن سمجھ میں آئے گی۔ ایسے الفاظ، لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں جو مجازی یا غیر حقیقی معنوں کے لیے استعمال کیے جائیں، مگر اصل اور حقیقی معنوں میں بھی یہ الفاظ استعمال کیے جائیں تو بھی درست معنی دیں۔ یہی کنایہ کی خوبی ہے، یعنی کنایہ کی خوبصورتی یہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کو کالے نے کاٹا، کالا یہاں پر سانپ کا کنایہ ہے، یعنی حقیقت میں جو ہے وہ کالے کا لفظ سیاہ کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ کنایہ کیا گیا ہے۔ کنایہ کے لغوی معنی ہم نے پڑھے، بات کو چھپا کر کرنا ہے، تو یہ کنایہ ہے سانپ کے لیے۔ اس سے اگلی مثال، اپنے سفید بالوں کا ہی کچھ خیال کرو۔ سفید بال یہاں پر بڑھاپے کے لیے کنایہ ہے۔ جب سے چولہا ٹھنڈا ہوا ہے، کسی رشتہ دار نے خبر نہ لی۔ چولہا ٹھنڈا ہونا غربت کے لیے کنایہ ہے، وہ بڑا تنگ دل ہے، تنگ دل کنجوس آدمی کے لیے کنایہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مخمص کی تعریف ہے۔ عزیز طلبہ، مخمص ہم پڑھ چکے تھے، پھر اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں اسے مخمص کہتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی زیر مطالعہ نظم جو ابھی ہم نے آج مکمل کیا، آدمی نامہ مخمص کی مثال ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہوا، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔